علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بڑا پیارا منظر ہے۔ اس ماحول میں، اس مکتب میں، مسجد رضا سرت شاہپور میں یہ جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ مسجد رضا کہ صدر عبدالعلیم پونیکر کی بیٹی کا قرآن شروع ہو رہا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی ہدایت نصیب فرما۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کی تربیت دین مصطفیٰ سے کرواتے ہیں۔ میں ان حضرات کی طرف توجہ دے رہا ہوں جو اپنے بچوں کو یعنی کہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، جو مراٹھی، انگلش اور بھی دنیا کی تعلیموں کو دے کر کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم۔ میں ان کو ان تعلیم سے نہیں روک رہا ہوں، بلکہ وہ تعلیم بھی دیں، لیکن اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقوں والی تعلیم بھی آپ دینے کی کوشش کریں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، قرآن مقدس کی شان کے اندازے لگائیے۔ قرآن پاک کا ایک الفاظ اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آؤ دیکھو، آج یہ عنایا کا قرآن شروع ہو رہا ہے، اس کے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم لکھی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا عنایا کو اور اس کے خاندان کو، اس کے والدین کو، اس کے خاندان میں ایسے ہی قرآن مقدس کی تعلیم سیکھنے کی ہدایت نصیب فرما۔ آؤ دیکھو قرآن پاک کے الفاظوں کی کتنی برکت ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج کی رات رب سے ملنے گیا، کتنی پیاری رات ہے، کتنا پیارا ماحول ہے، کتنا پیارا منظر ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل تنہا نہیں آئے تھے مجھے لینے کے لیے، جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آئے تھے، جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج کی رات رب سے ملنے کے لیے گیا تو میرے رب نے مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا۔ جب میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، جنت میں 4 نہریں جاری ہیں، 4 نہریں گزر رہی تھی۔ ایک نہر پانی کی تھی، دوسری نہر دودھ کی تھی، تیسری نہر شرابن طہورا کی تھی، چوتھی نہر شہد کی گزر رہی تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل اے جبرائیل یہ 4 نہریں کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل عرض گزار ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک فرشتہ تھا وہ عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ 4 نہریں کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین اس فرشتے کے ساتھ چلنے لگے۔ جنت میں دیکھے ایک بڑا سا درخت ہے، اسی درخت کے نیچے ایک بڑی عمارت ہے، بڑا محل ہے، اور اس محل کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، اس محل کے دروازے پر لاک لگا ہوا ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محل کے نیچے سے، اسی عمارت کے نیچے سے نہریں جاری وہ ساری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس کی چابی کہاں ہے؟ اس کی چابی کہاں ہے؟ اس تالے کی چابی کہاں ہے؟ وہ فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس یعنی محل کے اس عمارت کے تالے کو کھولا تو میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا، اس محل میں 4 ستون تھے۔ بولو کتنے ستون تھے؟ 4 ستون تھے۔ پہلے سے ایک ستون، دوسرا ستون، تیسرا ستون، چوتھا ستون، 4 ستون تھے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس 4 ستون پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن رحیم۔ پہلے ستون پر تھا بسم اللہ، دوسرے پر لکھا ہوا تھا اللہ، تیسرے پر لکھا ہوا تھا رحمان، چوتھے پر لکھا ہوا تھا رحیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ 4 ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب سن لیجئے، یہ ستونوں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے سے جو نہریں جاری وہ ساری ہیں، تو پیارے حبیب آپ کے صدقے سے اگر آپ کا امتی چاہنے والا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم حاصل کر لے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، تو روز قیامت کے دن میں انہیں یہ 4 نہریں عطا فرماؤں گا۔ فیصلہ آپ کرو کہ برتھ ڈے کریں گے،
तालियां मारकर आराश उड़ाएंगे, फुग्गे फोड़ेंगे या मोमबत्तियों को फूंक से बुझाने की कोशिश करेंगे। ये सारे काम शैतानी है। लेकिन देखो ये जो काम नज़र आ रहा है, ये जो मंज़र नज़र आ रहा है कि अल्लाह की बंदी के गले में हार है और उसके यानी कुरान शुरू होने की खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, मौला हम तमाम मोमिनों को दुनियावी कामों से हटकर दीन का काम करने की हिदायत नसीब फरमा। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, कुरान पाक की शान के अंदाज़े लगाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बस्ती से गुज़र रहे थे। बोलो, एक बस्ती से मेरे नबी गुज़र रहे थे, साथ में यानी कुछ सहाबा भी थे। मेरे नबी ने देखा ज़मीन पर गिरा हुआ एक पर्चा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबी उस पर्चे को उठाइए। साहबी उठा लेते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इस पर्चे पर क्या लिखा हुआ है? वो साहबी अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर्चे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने ये पर्चा फेंका या जिसने ये पर्चा गिराया वो मलऊन है, वो शैतान है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर तुम रब व रसूल की बारगाह में क़ुर्बत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कुरान का एहतराम करना पड़ेगा, तुम्हें कायदों का एहतराम करना पड़ेगा, तुम्हें कुरान की तालीम का एहतराम करना पड़ेगा। वो किस्मत वाले बच्चे हैं